بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، زندگی میں آپ کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور آپ پہ تنقید بھی کی جاتی ہے۔ تنقید جو ہے یہ انسانی نفسیات پہ بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات سن سکتے ہیں، ان پہ بھی تنقید اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی بات بھی بار بار آپ کے خلاف کی جائے تو آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عروج حاصل کریں گے، اگر آپ ترقی کریں گے، آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے، تو پھر آپ پہ تنقید بھی ہوگی۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ جب جو لوگ اونچے مقامات پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو گرانے کے لیے بڑی تند و تیز ہوائیں آتی ہیں، اور اگر وہ گر پڑیں تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور بڑی جائز طریقے سے بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مت بھولیں کہ آپ کی مخالفت بھی ہوگی، آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوگا، اور یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ آپ کے نروس سسٹم کو متاثر بھی کرے گا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وزیر اعظم ہے تو اس پہ تنقید نہ ہو۔ عمران خان صاحب پہ تنقید ہوتی رہی ہے، نواز شریف صاحب پہ بہت تنقید ہوتی ہے، زرداری صاحب پہ بہت تنقید ہوتی ہے۔ اگر یہ شخص جو ہے اس تنقید پہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، جو الیکٹرانک میڈیا پہ ہو رہی ہے، اس پہ توجہ دیں اور آگے نہ بڑھیں تو یہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تنقید ہے ان لوگوں کو سیاست سے آؤٹ نہیں کرتی، بلکہ ظاہر ہے کہ پاپولر کرتی ہے۔ بلکہ بعض لوگ سیاستدانوں کے متعلق کی بجائے، سیاستدان بھی ایسے ہیں، بعض فلم سٹار ایسے ہیں جو اپنے سکینڈلز خود بناتے ہیں، کیونکہ سکینڈلز میں، ان چیزوں میں یہ آپ کو ایک شہرت کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ جو اس کا پبلک ریلیشنز کا پہلا ماڈل ہے جس کو پبلسٹی ماڈل کہتے ہیں، اس میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تک آپ کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، جب تک آپ کا نام آتا ہے، تو یہ بات اہم نہیں ہوتی کہ کیا پبلسٹی آپ کے حق میں ہو رہی ہے، کیا پبلسٹی آپ کے خلاف ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کو فلم انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سکینڈلز اپنے خود بناتے ہیں، اور اس مختلف اداکاروں کے ساتھ، بڑے اداکاروں کے ساتھ اس میڈیا کو وہ برائب بھی کرتے ہیں۔ تو وہ بظاہر ہمیں تنقید نظر آتی ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن نظر آتی ہے، لیکن وہ خود جن کے خلاف یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ ظاہر ایسے آدمی نہیں ہیں، آپ ایسی خاتون نہیں ہیں، آپ ایسے لوگ ہیں جو حساس ہیں، جن کی ایک عزت ہے، جنہوں نے محنت سے اپنی زندگی بنائی ہے۔ لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے آپ پہ تنقید نہیں کریں گے کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت لائق ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت دیانتدار ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لوگ صرف اس لیے آپ پہ تنقید کریں گے، آپ کے خلاف بری باتیں کریں گے، آپ کے خلاف معاملات کو الجھائیں گے کہ آپ کسی ہم جگہ پہ ہیں، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، آپ کو انفلوئنس کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو کچھ بے شمار لوگ جو ہیں آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ پہ تنقید کریں گے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں مردہ گھوڑے کو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا۔ جب بھی کسی گھوڑے کو ٹھوکر ماری جائے گی تو اس کو ماری جائے گی جو گھوڑا جو ہے وہ کامیاب ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ڈیل کارنیگی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھے امریکہ میں، رابرٹ مینارڈ، انہیں کوئی 32 سال کی عمر میں شکاگو کی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ اس پہ بڑی تنقید ہوئی، بہت باتیں ہوئیں، بہت چیزیں ہوئیں۔ تو کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آگے کہا کہ جی آپ کو جو فلاں چیز ملی ہے یا فلاں پوسٹنگ ملی ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ آپ فلاں آپ کے عزیز ہیں یا فلاں آپ کے دوست ہیں، ان کی وجہ سے ملی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ انہیں یہ جواب دیا ہنس کے کہ بھائی اگر آپ کی بات غلط ہے یا درست ہے تو لیکن میں نہ دوستی چھوڑ سکتا ہوں، نہ عزیزداری چھوڑ سکتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ چیزیں میرٹ پہ ہونی چاہیے، درست طریقے سے ہونی چاہیے، یہی بندے کو اطمینان دیتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا کیا کیا جائے جن کو آپ کی خوشحالی سے چڑ ہے، جن کو آپ کی ذہانت سے چڑ ہے، جن کو آپ کی کامیابی سے چڑ ہے؟ ان کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ علاج ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیں، ان پہ بالکل توجہ نہ دیں۔ کیونکہ اگر آپ نے ان پہ توجہ دے دی، اگر آپ نے اس پہ انرجی اپنی ضائع کر دی تو آپ نے ان کا اس ٹریپ میں، اس چیز میں آ گئے۔ میں نے یہ بات جو ہے یہ پاکستانی پالیٹکس میں بھی سیکھی۔ میاں منظور وٹو جو ہیں پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں، میرے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ میری اکاڑا میں پوسٹنگ تھی تو وہ بھی اکاڑا میں تھے۔ تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے متعلق ایک بات کہی ہوئی تھی کہ میرے حوالے سے ان کے متعلق کوئی خبر جو ہے وہ آپ نے نہیں دینی،
اخبار میں نہیں آنی، وہ میڈیا سے یہ بار بار گزارش کرتے تھے. لیکن ان کے ایک سیاسی مخالفین جو تھے وہ ان کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے، بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے. تو وہ بڑے آج کل بھی بڑے عہدے پہ ہیں، فائز ہیں. تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ یار وہ میاں منظور بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے حوالے سے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں آنی چاہیے، لیکن آپ ان کے خلاف بات کرنے سے باز نہیں آتے. تو وہ انہوں نے ہنس کے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ بہت تیز ہے، وہ چھت پہ کھڑا ہے، وہ عروج پہ بیٹھا ہے، وہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے اور ہم زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہ گالیاں اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری گالیاں سن کے وہ نیچے اترے اور ہمارے ساتھ جھگڑا کرے تاکہ ہمارے جیسا ہو جائے. جب کوئی شخص آپ کو بلندی سے گالیاں دے کے نیچے اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ اس کی سکسیس ہوتی ہے، یہ آپ کی ناکامی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ اس کو مارنے کے لیے نیچے اترتے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے نیچے اترتے ہیں، آپ جو ہے بالکل اس میں فارغ ہو جاتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ بالکل اس کے برابر ہو جاتے ہیں. آپ جنگ جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، آپ اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں. آپ زندگی میں یاد رکھیے کہ بہت شور اٹھے گا. آپ جا رہے ہیں میدان میں، گاڑی جا رہی ہے، آپ کی کار جا رہی ہے، کار میں آپ دیکھیں گے کہ دیہاتی علاقوں میں کتے اس کے ساتھ دوڑتے ہیں، وہ بڑا بھونکتے ہیں. اگر آپ نیچے اتر جائیں، کتوں سے لڑائی شروع کر دیں، تو ہو سکتا ہے آپ کتوں کو مار بھی دیں، لیکن کتے آپ کو کاٹ بھی سکتے ہیں. پھر آپ کو 14-15 وہ انجیکشن لگیں گے. تو کتوں سے جھگڑیں نہیں اور چیزوں کو نظر انداز کریں. اور خاص طور پہ یہ جو نکتہ چینی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کریں. نکتہ چینی کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جی آپ ویسے آپ کا کریکٹر ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی چیزیں ہی نہیں ہیں، آپ کا فلاں بات غلط ہے، فلاں بات غلط ہے. یہ صرف لوگ جو ہیں احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں. بعض اوقات یہ آپ کے بڑے قریبی دوست ہوں گے اور ان کی تنقید جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہوگی بڑی محبت میں چھپی ہوئی ہوگی. وہ اول اور آخر آپ کو بتائیں گے نہیں انہیں تو آپ سے چونکہ بڑی ہمدردی ہے اور وہ چاہتے ہیں آپ آگے جائیں، حالانکہ وہ نہیں یہ چاہ رہے ہوتے آپ آگے جائیں. وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تباہ ہو جائیں، آپ ڈی مورلائز ہو جائیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے آپ سے بات کرتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی کرتے ہیں بات، لیکن یہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے میرے خیال کے مطابق یہ درست اس طرح سے ہے. یہ جیسے ہم پبلک ریلیشن میں بات کرتے ہیں کہ یہ کہنا کسی شخص کو کہ آپ بات سمجھے نہیں ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ مجھے آپ موقع دیں، میں آپ کو دوبارہ اپنی بات ایکسپلین کروں. میں بات ایکسپلین کرنے میں ناکام رہا ہوں، تو مجھے اگر آپ موقع دیں گے تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. یہ ترقی کے چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ زندگی میں ترقی کریں اور زندگی جو ہے اس میں آگے بڑھیں. لیکن اگر آپ نے نکتہ چینی کرنے والوں کا جو جال ہے وہ بہت سے طریقوں سے ہوگا. اور پاکستان میں تو لوگ جو ہے نا خوشامد کے ذریعے بھی اور خوشامد سے بھی زیادہ نکتہ چینی کے ذریعے اگر انہیں موقع ملتا ہے، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ ایسے طریقے سے آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. میں پبلک ریلیشنز کے بزنس میں رہا ہوں 34-35 سال. جو شخص بھی اپنے خلاف ہونے والی خبروں کے جواب دینے کے چکر میں پھنس گیا وہ آگے نہیں بڑھ سکا. وہ بات یہ ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، خبریں چھپتی ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں، اگر آپ رائز کر رہے ہیں تو خبریں تو چھپیں گی. لوگ غلط بھی چھاپیں گے، لوگ آپ کے خلاف صحیح بھی چھاپیں گے. ہمیں یہ سب بات سمجھنی چاہیے. یہ درست بات نہیں ہے کہ خبریں غلط چھپیں، لیکن پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے، پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے. تو اس میں اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا اس کو نظر انداز کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کے خلاف بہت تنقید ہوئی، شاید اتنی تنقید جو ہے کسی اور دوسرے لیڈر کے خلاف نہیں ہوئی. مثلا ان کا شادی کرنا کہ انہوں نے ایک نانی کو طلاق دلائی اور اس سے شادی کر لی. پھر ان کے جو سیتا وائٹ سے متعلقہ چیزیں ہیں، پھر ان کے دوسرے کریکٹر کے متعلق آپ نے آڈیو سنی ہے. لیکن کیا عمران خان نے سیاست چھوڑ دی؟ نہیں، عمران خان نے سیاست نہیں چھوڑی. کیا اس سے پبلک میں ان کا گراف کم ہوا؟ بظاہر ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی. نواز شریف کے متعلق کرپشن کے بہت سے الزامات لگے اور ان میں درست بھی ہوں گے اور ان میں غلط بھی ہوں گے، لیکن کیا انہوں نے کبھی اس سے پریشان ہوئے؟ اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ زندگی میں کامیابی کا خواب دیکھنا جو ہے وہ بھول جائیں. آپ کو تنقید برداشت کرنی ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے جیسے بارش ہو رہی ہو تنقید کی تو آپ چھتری لے لیتے ہو، آپ بارش سے محفوظ ہوتے ہو. آپ کو اس طرح سے آپ کے اپنے ارد گرد جو ہے وہ ایک پروٹیکشن قائم کرنی ہے. لیکن اگر آپ ہر بات کو دل پہ لگا لیا، آپ نفسیاتی مریض بن جائیں گے، آپ بات ہی نہیں کر سکیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تنقید کا
ایسی تنقید جو غلط تنقید ہے اس میں جیتنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تنقید کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے. اور اگر بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ایسے عہدے پہ بیٹھے ہوں کہ یہاں پہ تنقید کی وجہ سے بعض اوقات بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے جواب دینا ہے, تو یہ کام کسی دوسرے ایسے بندے کے ذمہ لگائیں جو آپ کو یعنی اچھے طریقے سے بیان کر سکے. یہ اسی طرح سے نا کہ بادشاہ کو ایک صاحب نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں جو سارے جو آپ کے بچے ہیں وہ انتقال کر جائیں گے, تو بادشاہ نے اس شخص کو قتل کروا دیا. تو دوسرے شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کی زندگی جو ہے اپنی اولاد سے سب لوگوں سے زیادہ لمبی ہوگی. بادشاہ نے اسے انعام و اکرام دیا. انسان جو ہے وہ تنقید سننا اسے پسند نہیں ہے. یہ بڑی ایک بات ہے, کسی کو کم ہے کسی کو بات ہے, کوئی مانے نہ مانے, یہ بالکل درست بات ہے کہ جو ہے لوگ تنقید نہیں سننا چاہتے. ہمارے ہاں سچ کی تعریف کیا کی جاتی ہے کہ سچ کڑوا ہونا چاہیے. بھائی سچ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے, کوئی دوست آپ کا بہت اچھا بھی تو ہو سکتا ہے. ہم لوگوں میں خوبیاں بھی تو تلاش کر سکتے ہیں, لوگ ہمیں خوبیاں بھی تلاش کر سکتے ہیں. تو آپ اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ انہیں لے کے چلیں. مجھے جنرل حمید گل نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی اور میں اس کو بہت درست پا رہا ہوں. اس نے کہا وہ ویسٹ صرف ایک کام کر رہا ہے, ویسٹ یہ کام کر رہا ہے, وہ ہمارے کسی ہیرو کو ہیرو نہیں رہنے دے رہا, وہ سب کے چہروں پہ کالک پھیر رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ کیا نکل رہا ہے, ہمارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے, کوئی آئیڈیل نہیں ہے, ہماری قوم نہیں بن رہی. اگر ہم لوگوں میں تعریف کریں, میں امریکہ میں تھا تو اس زمانے میں کلنٹن پہ ایک کیس تھا کہ مونیکا کے ساتھ اس کے افیئرز ہیں یہ ہے وہ. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا یہ ہم نے کلنٹن صاحب کو پریزیڈنٹ آف امریکہ منتخب کیا تھا, انہیں جو ہے وہ پوپ تو منتخب نہیں کیا تھا کہ وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو تنقید بھی کریں گے تو مشورے کے انداز میں کریں گے. آپ کو خاص طور پہ میں اگین کہوں گا جو سب سے بڑے دشمن آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی جیلس ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. فائدے کی وجہ سے وہ آپ کو بات کھل کے نہیں بتاتے لیکن وہ ڈی مورلائز کریں گے. وہ عام طور پہ آپ کو کہیں گے کہ فلاں لوگ جی آپ کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں. وہ لوگ کوئی بات نہیں کر رہے تھے, وہ شخص بات کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے. بالکل آپ ریسٹ ایشور میں آپ یقین طرف آپ اس کو نظر انداز کریں, بلکہ میں کہوں گا آپ انہیں اسے شٹ اپ کال دیں اور پھر آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں. جو اب یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ زندگی میں اوپر چڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں چیزوں کی پرائرٹی کیا ہے, کون سی چیز آپ کو اوپر لے کے جا رہی ہے. تنقید اور میں کہوں گا نامناسب تنقید جو ہے یہ آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو سانپ کی طرح وہ نیچے لے جائے گی. نامناسب تنقید سے بچیں, اسے نظر انداز کریں. اگر کسی آپ ایسی پوسٹ پہ ہیں جس پہ اس کو آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کیا کہا جائے اور کس کا جواب دینا, تو یہ کسی دوسرے کے سپورٹ اور کسی ہمدرد بندے کے سپورٹ کریں جو اچھی طریقے سے آپ کو کمیونیکیٹ کرے. کیونکہ آپ نے اپنی ساری انرجیز اکٹھی کرنی ہے, آپ نے پوری کانسنٹریشن کے ساتھ اس راستے پہ چلنا ہے جو کامیابی کا راستہ ہے. کیونکہ پریشان رہنے والا بندہ نہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے, نہ حکومت کر سکتا ہے, نہ کوئی دفتر چلا سکتا ہے. معزز خواتین و حضرات, اپنے دشمنوں کو پہچانیے. آپ کے دشمن وہ ہیں جو آپ پہ نامناسب تنقید کرتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے. ان لوگوں سے دور رہنا جو ہے ان پریشانیوں کا علاج ہے جو نامناسب تنقید سے آپ پہ حملہ آور ہوتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. امید ہے آپ خوش ہوں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.